السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین حضرات، امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے آپ تمام حضرات بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک ایسی آڈیو آپ حضرات کی بارگاہ میں لے کر کے حاضر ہوئے ہیں جس کا مقصد ڈائریکٹ اپنی زندگی سے، جوانی سے ہے، اور ہم نے اس کا مضمون رکھا ہے جوانی کا آشیانہ کیسے بجھ جاتا ہے۔ معزز سامعین حضرات، ہماری گفتگو ہوتی رہے گی۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور آئیکن بٹن بھی ساتھ میں دبا دیں اور مکمل طریقے سے اس کو دیکھیں، چونکہ اس میں بڑی قیمتی موتی معلومات ہم نے جو ہے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے۔ بہت سے دوست کہتے ہیں کہ حکیم صاحب موضوع جو ہے وہ تبدیل کریں۔ میں نے بھی 1000 بار کوشش کی، لیکن جیسے ہی واٹس ایپوں پر آ کر جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ 10 میں سے 9 بندے مجھ سے قوت باہ کو بڑھانے کے لیے ہی نسخے ذات مانگتے ہیں۔ دوستو، قوت باہ کے مریض اب 90% ہیں، 90%۔ نہ جانے اس تمام ساری خرابیوں نے جو نوجوان اپنے ہاتھوں سے زندگی برباد کر لیتے ہیں، کتنے گھر اجاڑ دیے۔ یہاں مرد و زن کے نازیبا سے نازیبا حرکات و سکنات نے ایک دوسرے میں فضول اور بے سود محبت کے پیچھے اپنے آپ کو تباہ و برباد کر لیا ہے۔ تو اس موضوع کو برقرار رکھتا اور لکھتا ہوں تاکہ آنے والے وقت سے لوگ سبق سیکھیں اور بے راہ روی کا شکار ہونے والے نوجوان بچ جائیں، اللہ کا خوف کریں، اپنی زندگی کو تباہ و برباد نہ کریں، اور وہ سمجھ جائیں کہ جوانی کا آشیانہ کیسے جلتا ہے، بہاروں میں خزاں کیسے آتی ہے، زندگی کے چڑھاؤ میں اتار کیسے آتا ہے، لہلہاتی شاخوں میں سوکھا پن کیسے آتا ہے، کس طرح زندگی کی نشے من میں پھول بن کھلے مرجھا جاتے ہیں، چمکتے چہرے زرد کیوں پڑ جاتے ہیں، شڈول طاقتور جسم کمزور کیوں ہونا شروع ہو جاتے ہیں، دل ناداں میں بے رغبتی کیوں چھا جاتی ہے، نزدیک پڑی ہوئی چیز میں رغبت کیوں اٹھ جاتی ہے۔ دوستو، انسان کا دماغ اصل میں مرکز ہے۔ جب اس میں خلل واقع ہوتا ہے تو سارے جسم میں خلل وارد ہو جاتا ہے اور قوتیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ مشتزنی ایک ایسی بیماری ہے، ایک ایسی لعنت ہے، جو اس کو اپنا لیتا ہے وہ زندگی کی بہاروں میں ہمیشہ خزاں دیکھتا ہے اور اپنے چمن کو اجاڑ لیتا ہے، اپنی زندگی کو برباد کر لیتا ہے، اس کی زندگی مصیبت بن جاتی ہے۔ دوستو، جب عضو خاص میں باریک باریک شریانیں، یعنی جو رگیں ہوتی ہیں بہت باریک اور بہت نازک ہوتی ہیں، وہ جن کو ذرا سی رگڑ بھی نقصان پہنچا سکتی ہے، اور اسی وجہ سے جب مشت زنی کی کثرت میں اضافہ ہوتا ہے اور انسان اس لعنت بھری بیماری میں ملوث ہو کر تھک جاتا ہے تو اس وقت عضو تناسل کمزور ہو جاتا ہے، اسے مسلسل اس بیماری کو استعمال کرنے کی وجہ سے باریک شریانیوں میں جو شریانیاں ہوتی ہیں اس کی خون کی روانگی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اور اس میں ٹیڑھا پن آ کر سکڑاؤ شروع ہو جاتا ہے، اور اسی کی وجہ معدہ بھی خراب ہو جاتا ہے، جگر میں بھی کمزوری آ جاتی ہے، یعنی لیور میں، دماغ بھی ساتھ ہی اپنا کام دکھا دیتا ہے، یادداشت کمزور ہو جاتی ہے، چہرہ زرد پڑ جاتا ہے، غصہ زیادہ آتا ہے، انسان کے اندر چڑچڑاپن
پیٹ میں ہوا گیس کے گولے، پیشاب کی رنگت پیلی، بدن سوکھتے جانا، بھوک پیاس میں کمی، ٹھنڈے پسینے آنا، ہاتھ پاؤں میں جلن، تنہائی پسند، یعنی وہ آدمی لوگوں میں بیٹھنا پسند نہیں کرتا، محفلوں سے وہ اکتا جاتا ہے، انتشار اسے ختم ہو جاتا ہے، احتلام، جریان، قطرے کا بیماری اسے شروع ہو جاتی ہے، آگے جراثیموں میں ٹوٹ پھوٹ ہونا، سوزاک کا مرض لاحق ہو جانا، جراثیم کم ہو جانا اور بے اولادی تک گیم چلی جاتی ہے، مادہ منویہ کا پتلہ ہونا اور شادی کے بعد جو ٹائمنگ کی حالات ہوتے ہیں وہ بالکل زیرو ہو جاتے ہیں۔ انہی وجوہات سے زندگی زار ہو کر رہ جاتی ہے، اور بھی بہت سارے چیزیں ہم آپ حضرات تک بتا سکتے ہیں، مگر چونکہ آڈیو لمبی ہو جائے گی اسی لیے اپنے موضوع کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ دوستوں سے گزارش ہے ایسی لعنت بھری بیماریوں سے دور رہیں، اپنے آپ کو سنواریں، اپنی زندگی تباہ و برباد نہ کریں۔ آپ کو اب معلوم نہیں ہوگا، جن بھائیوں کی شادی نہیں ہوئی ہے، شادی کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے کیا خزانہ کھو دیا۔ لہٰذا اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، نمازوں کی پابندی کریں، پاک و صاف رہیں اور اس لعنت بھری بیماری سے دور رہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایسی بہترین آڈیو یا ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ اگر کوئی ایسے بھائی ہمارے ان بیماریوں میں ملوث ہیں تو ان سے گزارش ہے اچھے حکیم سے اپنا علاج کرائیں۔ اچھے حکیم سے مراد وہ ہیں جو باصلاحیت حکیم ہوں۔ لہٰذا ہمارے دواخانے سے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ